بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 44 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم انشاءاللہ الفصل الرابع کے جو تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الفصل الرابع کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ یہ جو فصل ہے الفصل الرابع، یہ قواعد رسم المفتی یا افتاء کے اصول اور ضوابط پر مشتمل ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ 2-3 نشستوں میں ہم نے پہلا اصول پڑھ لیا تھا جو شروط مفتی کے حوالے سے تھا۔ آج کی اس نشست میں ہم دوسرا اور تیسرا اصول انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس نشست میں ہم دوسرا اصول اور تیسرے اصول کا خلاصہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلی نشست کے اندر ہم ان دونوں اصولوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اصول افتاء یا قواعد رسم المفتی کا دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ الاصل الثانی اذا كان في المسألة قول واحد۔ یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول یہ ہے کہ کوئی فقہی کتابوں میں آپ کے سامنے ایسا مسئلہ آیا جس کے بارے میں علماء کا ایک ہی قول ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف ہے ہی نہیں، امام صاحب اور ان کے شاگردوں کا بھی آپس میں اختلاف نہیں ہے، خود امام صاحب سے بھی 2 روایتیں یا 3 روایتیں منقول نہیں ہے یا 2-3 اقوال منقول نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے اور اسی ایک ہی رائے پر سب کا اتفاق ہے، تو اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہی اصول ہے، اور اسی کو متقدمین اور متاخرین نے بھی اختیار کیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے یہ اصول ان الفاظ میں لکھا ہے کہ اذا كانت المسألة ليس فيها الا قول واحد لفقهاء الحنفیہ المتقدمین منهم والمتاخرین تعین الاخذ به، کہ جب کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں متقدمین حنفیہ اور متاخرین حنفیہ کا ایک ہی قول ہے، دوسرا کوئی قول ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ ظاہر الروایہ کا قول ہے، خواہ وہ نوادر کا قول ہے، خواہ وہ فتاوی اور واقعات کا ہے، کسی کا بھی ہے، لیکن ہے وہی ایک ہی روایت ہے، کوئی دوسرا قول اس میں ہے ہی نہیں، تو بدیہی اور یقینی بات ہے کہ وہاں پر اسی قول کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اور اسی قول کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ تو دوسرا اصول ہے جو سمپل اور آسان سا تھا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے اصول کی طرف۔ تیسرا اصول ہے الاصل الثالث اذا كان في المسألة قولان او روایتان۔ جب کسی مسئلے کے اندر 2 یا اقوال یا 2 روایتیں ہوں تو ایسی صورتحال میں کس کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا؟ یہاں آپ نے 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ قاعدہ پڑھنا ہے ہم نے کہ جو حضرت نے بولڈ الفاظ میں، موٹے الفاظ میں یہ قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے کو دیکھنا ہے، اور دوسرا حضرت نے جو اس قاعدے کے تحت تشریح کی ہے اس کا خلاصہ سمجھنا ہے۔ پہلی بات، یہ جو قاعدہ حضرت نے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ 3 نکات میں ہے، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے، 3 پیراگراف میں ہے۔ پہلا پیراگراف اذا کان سے شروع ہو رہا ہے، دوسرا پیراگراف ان لم یثبت سے شروع ہو رہا ہے، اور تیسرا پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اما اذا کان ہناک اختلاف۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر فقہی کتابوں کے اندر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آیا جس مسئلے میں ایک سے زیادہ اقوال یا روایات موجود ہے، یعنی امام صاحب سے ہی 2 یا 3 اقوال موجود ہے، یا امام صاحب کا تو ایک قول ہے لیکن اس میں اختلاف ہے اور ان کے شاگردوں کے اقوال موجود ہے، امام صاحب کی رائے الگ ہے، صاحبین کی رائے الگ ہے، امام ظفر کی رائے الگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ اگر امام صاحب سے 2-3 روایات موجود ہے تو ہم کس کے قول، امام صاحب کے کون سے والے قول کو لیں گے؟ اور اگر امام صاحب سے تو ایک قول منقول ہے لیکن ان کے خلاف صاحبین اور ان کے شاگردوں کی رائے مختلف ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ تو خلاصہ سوال کا یہ ہوا کہ کسی مسئلے میں امام صاحب کے 2 یا 2 سے زیادہ اقوال ہے، یا امام صاحب کے نہیں بلکہ مختلف ہمارے حنفی جو علماء ہیں متقدمین متاخرین ان کا اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہے، تو ایسی صورتحال میں کون سے قول پر فتویٰ دیا جائے گا؟ اس کا جواب حضرت نے ان 3 پیراگراف میں دیا ہے۔ 3 پیراگراف میں پہلے پیراگراف کا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں 2 اقوال یا 2 روایات ہو، ٹھیک ہے، اور امام صاحب کے ہوں،
تو اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھئی امام صاحب نے اس میں سے فلاں والا قول چھوڑ کر بعد میں یہ دوسرا قول اختیار کیا تھا، یعنی یہ ثابت ہو جائے، امام صاحب کو رجوع ثابت ہو جائے، یا امام صاحب کی طرف سے اختیار ثابت ہو جائے کہ امام صاحب فرمائے کہ یہ اقوال بھی ہے، یہ رائے بھی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، تو پھر اسی کو لیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا پہلے پوائنٹ کا کہ دو روایتیں ہیں امام صاحب سے، دو اقوال، لیکن امام صاحب نے ایک کو چھوڑ کر دوسرا قول لیا تھا، یا رجوع امام صاحب سے ثابت ہو چکی ہو، تو پھر جس کو امام صاحب نے آخر میں لیا تھا جس قول کو، اسی کو لیا جائے گا۔ دوسرا پیراگراف میں دوسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب سے اس طرح کا کوئی اختیار یا رجوع ثابت نہ ہو، بلکہ امام صاحب سے دونوں اقوال موجود ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب نے کس کو چھوڑ دیا تھا اور کس سے رجوع کیا تھا اور کس کو اختیار کیا تھا، تو ایسی صورتحال میں حضرت نے لکھا ہے کہ پھر جس کو امام ابو یوسف نے اختیار کیا ہو اس کو لیا جائے گا۔ اگر امام ابو یوسف سے اختیار اور راجع قول کی بات معلوم نہیں ہو رہی، پھر امام محمد نے جس کو اختیار کیا ہو اس کو لیا جائے گا۔ اگر وہ بھی معلوم نہ ہو تو پھر جس کو امام ظفر اور حسن بن زیاد نے اختیار کیا ہے اس کو لیا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر امام صاحب اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک قول امام صاحب کا ہے اور دوسرا قول صاحبین کا ہے، تو ایسی صورت میں حضرت نے لکھا ہے کہ مفتی کو دیکھیں گے، اگر مفتی میں اجتہاد کی صلاحیت ہے تو اس کو اختیار ہے، خواہ امام صاحب کی رائے کو لے لے یا صاحبین کی رائے کو لے لے، اور اگر مفتی اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر وہ امام صاحب کی رائے کو اختیار کرے گا۔ تو یہ ہے قاعدہ، جس قاعدے کے اندر تین باتیں حضرت نے بیان کی ہیں۔ اب اس قاعدے کے تحت حضرت نے جو بھی تشریح ذکر کی ہے، اس تشریح کا خلاصہ ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ تشریح یہی ہے، یہ آپ کے سامنے یہ خلاصہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب کسی مسئلے میں دو اقوال ہو، ٹھیک ہے، اور یا دو روایات ہو، تو ایسی صورتحال میں اس مسئلے کی تین احوال ہے۔ پہلی حالت کہ امام صاحب کا رجوع یا اختیار ثابت ہو، یعنی یہ بات باقاعدہ ثابت ہو جائے کہ امام صاحب نے پہلے یہ والا قول اختیار کیا تھا، لیکن پھر بعد میں امام صاحب نے یہ والا قول چھوڑ دیا تھا اور یہ دوسری رائے اختیار کر لی تھی۔ جیسے نبیذ سے وضو کے بارے میں، کہ نبیذ سے وضو کے بارے میں شروع میں امام صاحب نے اجازت دی، بعد میں اس کو منع کر دیا، تو ایسی صورت میں امام صاحب کے بعد والے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ ایک تو یہ حالت ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ امام صاحب کا رجوع یا اختیار ثابت نہ ہو، یعنی امام صاحب سے دو اقوال یا دو آراء امام صاحب کی موجود ہے کسی مسئلے میں، کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے، پھر فرمایا کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے، دونوں آراء موجود ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب نے ابتداءً کون سا قول لیا تھا اور بعد میں کس کو اختیار کیا، یا امام صاحب نے کس قول کو ترک کر دیا تھا اور کس قول کو پسند کیا تھا، یہ معلوم نہ ہو، بلکہ دونوں باتیں امام صاحب کے ہاں متساوی ہو، اور علماء نے متساوی طور پر، برابر طور پر اس مسئلے میں امام صاحب کے قول کو نقل کر دیا۔ اس حوالے سے پھر فقہ کی کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں لکھا ہوتا ہے وَفِي الْمَسْأَلَةِ عَنْهُ رِوَایَتَانِ یا قَوْلَانِ۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب نے تو کسی ایک قول کو ترجیح نہیں دی ہوتی، تو ایسی صورت میں کس قول کو لیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں فقہائے حنفیہ کے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام کہ اس کو پھر اس طرح دیکھیں گے کہ جس قول کو امام ابو یوسف نے ترجیح دی ہو اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا۔ اگر امام ابو یوسف کی ترجیح اور اختیار معلوم نہ ہو کہ امام ابو یوسف نے کس قول کو ترجیح دی ہے، یہ معلوم نہ ہو، تو پھر امام محمد کی طرف آئیں گے کہ انہوں نے جس قول کو اختیار کیا ہو اور ترجیح دی ہو اس کو لیا جائے گا۔ اگر امام محمد کی ترجیح اور اختیار بھی معلوم نہ ہو تو پھر اس کے بعد امام ظفر اور حسن بن زیاد کی رائے کو لیا جائے گا۔ بعض حضرات نے ان دونوں کو ایک مرتبے میں رکھا ہے اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امام ظفر کو امام حسن بن زیاد پر مقدم رکھا جائے گا۔ بہرحال یہ ہے دوسری حالت۔ تیسری حالت ہے کہ امام صاحب اور ان کے شاگردوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ اس کے تحت حضرت نے کچھ تفصیل بھی ذکر کی ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم اس تیسری حالت کا حکم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر امام صاحب اور ان کے شاگردوں کی آراء میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس کا قول لیا جائے گا؟ اس بارے میں فقہائے حنفیہ کے تین آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اختیار کیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مفتی کو اختیار دیا جائے کہ وہ جس قول کے مطابق فتویٰ دینا چاہے دے دے، امام صاحب کی رائے کو اختیار کرنا چاہے تو اختیار کرے، صاحبین کی رائے کو اختیار کرنا چاہے تو اس کو اختیار کرے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی، دیکھا جائے گا کہ مفتی میں اگر اجتہاد کی صلاحیت ہے تب تو اس کو اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ امام صاحب اور امام صاحب کے شاگردوں میں جس کو زیادہ راجع اور مضبوط سمجھے، جس رائے کو اسی کے مطابق فتویٰ دے دے۔ لیکن اگر مفتی میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ امام صاحب ہی کی رائے کو لے گا، اور اسی قول کو حضرت نے بھی ترجیح دی ہے، علامہ ابن عابدین وغیرہ حضرات نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہی تیسرا قول زیادہ راجع ہے۔ اب یہ تو تین احوال ہو گئے، لیکن اس تیسری حالت کے ذیل میں حضرت نے کچھ دیگر تفصیل بھی ذکر کی ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی حوالے سے ہیں کہ
ہمارے جو حنفیہ کچھ حنفی علماء سے ایک قول مروی ہے، اس قول کی حضرت نے وضاحت ذکر کی ہے کہ اس قول کا کیا مطلب ہے۔ یہاں اس کے تحت، اس تیسری حالت کے تحت حضرت نے ایک اور نقطے کی وضاحت کی ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، حسن بن زیاد، ان جیسے حضرات سے ایک قول حنفیہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایتنا عن ابی حنیفہ۔ یہ ہے وہ قول کہ بھئی کسی بھی مسئلے میں ہم نے جو قول اختیار کیا یا رائے اختیار کی ہے، وہ ہم نے اپنی طرف سے اختیار نہیں کی، وہ بھی امام صاحب ہی کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ امام محمد نے اگر کوئی رائے اختیار کی ہے تو وہ بھی امام صاحب سے ہی منقول ہے۔ امام ابو یوسف نے اگر کوئی قول اختیار کیا ہے، کوئی رائے اختیار کی ہے، تو وہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی قول اختیار پیش نہیں کیا، کوئی بھی رائے پیش نہیں کی، یہ وہی آراء ہے جو ہم نے امام صاحب سے ہی منقول نقل ہے۔ اب یہ پھر اس طرح کی صورتحال میں جب اختلاف ہو جائے گا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک رائے اختیار کی ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے دوسری رائے اختیار کی ہے الگ، یا امام صاحب نے الگ، امام ابو یوسف نے الگ، امام محمد نے الگ، تو ایسی صورتحال میں پھر انسان حیران ہو جائے گا کہ جب امام صاحب سے ہی منقول ہے یہ روایات جو صاحبین نے، ان کے شاگردوں نے اختیار کیے، تو پھر یہ اختلاف کیسے ہوا؟ اختلاف اس طرح ہوا، اسی کی وضاحت حضرت نے کی، وہ یہ کہ امام صاحب کی جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ ہے، اور امام صاحب کی ایک مجلس اور ایک شورا ہوا کرتی تھی جس میں مسائل پر مباحث ہوتے تھے، مسائل ڈسکس ہوتے تھے، اور ان پر مختلف آراء پیش کی جاتی تھی، دلائل پیش کیے جاتے تھے۔ تو اس شورا کے اندر امام صاحب کوئی مسئلہ پوچھتے کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یا کوئی بھی فرضی سوال پیش کیا جاتا، اور پھر امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ہے، اس سوال کے یہ 2 یا 3 جوابات ہو سکتے ہیں، یعنی یہ سوال ہے، اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس صورت کا حکم یہ ہے، اس سوال کا دوسرے جواب یا دوسرا احتمال جواب میں یہ ہے، اور تیسرا احتمال یہ ہے۔ اب آپ بتاؤ، امام صاحب نے شاگردوں کو بتاتے کہ اب آپ بتاؤ کہ ان 3 جوابات میں سے یا ان 2 جوابات میں سے اس سوال کا کون سا جواب زیادہ صحیح ہے، اور دلائل دو۔ تو امام ابو یوسف یا امام محمد اور جو دیگر شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، امام ظفر، حسن بن زیاد، وہ پوری شورا وہ اپنے اجتہادی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ان امام صاحب نے جو مختلف جوابات بتائے ہوتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک جواب کو وہ اپنے دلائل کی روشنی میں واضح کرتے کہ میرے نزدیک یہ والا جواب زیادہ صحیح ہے، اس کی یہ دلائل ہے۔ امام محمد الگ رائے اختیار کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا تھا امام محمد اور امام ابو یوسف کا، اور وہ اس طرح ایک رائے کو دلائل سے ثابت کر لیتے تھے۔ اور امام صاحب بھی ان کی رائے اور دلائل وغیرہ دیکھ لینے کے بعد پھر امام صاحب اپنی رائے بھی پیش کرتے کہ میرے نزدیک جو میں نے آپ کے سامنے 3 جوابات رکھے تھے، ان میں سے یہ والا جواب زیادہ راجح ہے۔ اب کبھی کبھی سب کا اتفاق ہو جاتا تھا، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہے وہ مطلب کہ صاحبین یا امام ابو یوسف اور امام محمد سے جو یہ بات منقول ہے کہ ہم نے کوئی بھی رائے اختیار کی ہے وہ امام صاحب سے ہی منقول ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب ہمارے سامنے جوابات کے مختلف احتمالات پیش کر لیتے تھے، پھر ہم اس پر دلائل پیش کرتے تھے کہ یہ والی رائے زیادہ راجح ہے یا یہ والی رائے زیادہ راجح ہے، تو یہ مطلب ہوتا تھا۔ تو اس میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایتنا عن ابی حنیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب یہ مختلف احتمالات، مختلف جوابات ہمیں دیتے تھے، اور پھر ہم ان جوابات میں سے کسی ایک جواب کو اب دلائل کی روشنی میں مضبوط کر لیتے تھے، اور ہماری رائے میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ پھر اس حوالے سے حضرت نے علامہ کوثری رحمہ اللہ، زاہد کوثری رحمہ اللہ کی عبارت بھی نقل کی ہے، اور پھر وہ ایک واقعہ نے بھی نقل کیا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ ایک مرتبہ جب امام صاحب کوفہ جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے بغداد، کوفہ نہیں بغداد جا رہے تھے، تو وہاں سب شاگردوں نے جمع ہو کر ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا، سب نے جمع ہو کر کہا تھا کہ بھئی ہم دلائل سے امام صاحب کو وہ کر لیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا تھا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اور انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے دلائل دیے، پھر امام صاحب نے ان کے دلائل کو توڑ کر دوسری رائے بتائی، اور پھر امام صاحب نے کہا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسری رائے بتائی ان کے سامنے کہ یہ والی ٹھیک ہے، اس پر دلائل دے دیے، تو پھر امام صاحب نے کہا کہ یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، یہ تیسرا قول صحیح ہے، اس پر دلائل دے دیے، تو وہ سب حیران ہو گئے۔ تو وہ جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ تو بہرحال یہ ہے خلاصہ دوسرے اور تیسرے اصول کا، اور ان دونوں کا ترجمہ ہم انشاءاللہ اس اگلی نشست میں دیکھ لیتے ہیں۔